بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، براہ راست ہم اپنے موضوع پر چلتے ہیں۔ سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا، 88 آیتیں، مکی سورہ اور تواسین کا آخری سورہ۔ یہ باتیں کل ہو چکی کہ 3 مسلسل سورے آپ کو نظر آئیں گے، 26واں، 27واں اور 28واں، کہ جن کے آغاز میں آپ کو تاسین ضرور نظر آئے گا۔ تو یہ اسی سلسلے کا سورہ ہے۔ تواسین اس کو مجموعی طور پر کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے بھی کل گفتگو ہو چکی جتنی ضرورت تھی۔ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اور ہم اس کے اندر کیا بیان کرنے چاہ رہے ہیں؟ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی جو داستان ہے اس میں سے ایک حصہ، اس کا کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مگر جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ برحق ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی فیبریکیشن نہیں ہے، جو واقعیت تھی، جو حقیقت تھی، وہی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کس لیے بیان کر رہے ہیں؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہی اس سے نفع حاصل کرنے والے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو حالات مکہ میں اس زمانے میں پریویل کر رہے تھے، ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے ماضی کا ایک ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ قوم بھی پرسیکیوشن کا شکار تھی، اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان مبعوث برسالت ہوئے، اور پھر کس طریقے سے وہ فرعون کے مقابلے میں ان کو نجات دلا کر لے گئے۔ اب پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ یقیناً فرعون وہ زمین میں تکبر کرنے لگا، سرکشی کرنے لگا۔ کل اس پر بات ہوئی تھی کہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو بڑے گناہ جو پروردگار عالم نے گنوائے ہیں ان میں ایک تکبر ہی ہے، کہ جس کے بعد انسان دوسروں کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی، میں تاکید کرتا ہوں، ڈر یہی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بات کو سمجھتے سمجھتے ہم دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر سخاوت بہت اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو ملے گا بچت، تو بچت بھی بہت اچھی چیز ہے۔ بچت کا مطلب ہے بچا لینا، سخاوت کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ اگر آپ غور کیجئے کہ ان دونوں کو آپ درمیان میں رکھیں گے، ایکسٹریمز پر آپ کس کو لے جائیں گے؟ سخاوت سے اگر ایک انسان آگے نکل جائے تو وہاں پر پھر وہ اسپینڈ تھرفٹ بنتا ہے، پھر وہ فضول خرچ بنتا ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا کہ انسان اسراف کرنے والا بن جائے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بچت یہ اچھی چیز ہے، مگر اس سے اگر ایک انسان ایکسٹریم پر چلا جائے تو پھر وہ بنتا ہے مائزر، پھر وہ بنتا ہے کنجوس، پھر وہ بنتا ہے بخیل۔ یہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ ایک درمیان کا ایریا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اس طرح سے پلیس کرے کہ بچائے مگر خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ بھی کرے، اتنا خرچ کرے کہ جنرس کہلائے، سخی کہلائے خدا کی نظر میں، مگر اتنا خرچ نہ کرے کہ اسپینڈ تھرفٹ کہلائے، مسرف کہلائے، اور اتنا بچائے کہ وہ یقیناً سمجھدار کہلائے،
لیکن ایسا نہ بچائے کہ جس کے بعد بخیل کہلائے، کنجوس کہلائے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک انسان ہے، وہ اگر اپنی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، پروردگار عالم کو یہ پسند ہے۔ کیا وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے؟ جی ہاں، اسے ہمبل ہونا چاہیے۔ یہ دونوں درمیان میں آئیں گے کہ عاجز ہو، ہمبل ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو۔ لیکن ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی ذلت پر راضی ہو جائے، کہ کوئی بھی اس کو ذلیل کرے اور وہ اپنی تذلیل اور ہیوملیشن کے اوپر راضی ہو جائے۔ یہ وہ ایکسٹریم آ گیا کہ جو پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سیلف اسٹیم یہ پسندیدہ ہے، انسان اپنی عزت نفس کا خیال رکھے، مگر یہ سیلف اسٹیم کے نام پر اس ایکسٹریم پر نہ چلا جائے کہ جہاں پر ایروگنس اس کا کردار بن جائے۔ یہ اخلاق کی وہ صفت ہوگی جو کبھی بھی پسندیدہ نہیں کہلا سکتی۔ تو ایروگنس نہیں چاہیے، سیلف اسٹیم چاہیے، ہیوملیشن نہیں چاہیے، مگر ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا یہ چاہیے۔ یہ جس طریقے سے ایک بیلنس کا معاملہ ہے، یہ آپ اخلاقیات کی کتابیں پڑھتے چلے جائیے، یعنی جو بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ڈیٹیلز مل جائے گی۔ من جملہ جو آئیڈیل بک ہے اس موضوع کے اوپر وہ ملا احمد نراقی کی معراج السعادہ ہے، جس کا اردو ترجمہ عروج السعادہ کے نام سے ہوا، اور اس کا ایک انگریزی آپ یوں کہیے کہ ایبریجمنٹ، اس کی ایک سمری اور خلاصہ وہ بھی جامع تعلیمات والوں نے شائع کیا، اور بہت اچھا ہے وہ خلاصہ۔ وہ ایک طرح سے ٹیکسٹ بک ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی خاص طور پر پڑھنا چاہیے۔ یہاں اسٹوڈنٹ سے میری مراد مدرسے کے طلاب نہیں ہیں، وہ تو ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو دوسرے بچے ہیں، اسکول جانے والے، کالج جانے والے، ان کو بھی اس کوڈ کو جو کنڈکٹ کے بارے میں ہے، مورل ویلیوز کے بارے میں ہے، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں اس بیلنس کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی گئی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ فرعون کا جو جرم کا سلسلہ تھا، اس میں سب سے پہلا جرم جس پر خدا اس کو چارج شیٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا، وہ مغرور تھا، متکبر تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ گروہوں میں تقسیم ہونا ایک تو ہوتا ہے شناخت کے لیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ یہ ایک کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ اس کا رنگ یہ ہے، اس کا رنگ یہ ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ شناخت کے، آئیڈینٹی کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی لیے وہ آیت جو سورہ حجرات کی ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، جہاں پر تقویٰ کی بات کی گئی تو وہاں پروردگار عالم نے کیا کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں کے اندر، ٹرائبز میں، کمیونٹیز میں ہم نے تم کو رکھا۔ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو، تم تعارف کروا سکو۔ نام کس لیے ہوتا ہے؟ ورنہ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کسی کا کوئی نام ہی نہ ہو۔ نام ہوتا ہی اس لیے کہ دوسرے سے ڈسٹنگوش کیا جا سکے۔ ایک ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جو بھی آپ پیرامیٹر رکھیں گے وہ انٹروڈکشن بن جائے گا، وہ تعارف بن جائے گا۔ آپ کہتے ہیں اوڑکھان پاڑو، یعنی کیا مطلب؟ بتاؤ کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے ذہن کے اندر ریکلیکٹ کر سکوں کہ آپ کون ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے ماں باپ کون ہیں، کس علاقے سے تعلق ہے، آپ کی زبان کیا ہے، آپ کا رنگ کیا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں انسان کے تعارف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ۔ کمیونٹیز میں ہونے پر، ٹرائبز میں ہونے پر، قبیلے میں ہونے پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ رنگوں کا مختلف ہونا یہ پروردگار عالم نے اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ پروردگار کہتا ہے تعارف کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ فضیلت کا معیار نہیں بن سکتا۔ اس کی بنیاد پر آپ کسی کو شہری حقوق سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر غلط کر رہے ہیں، ورنہ صحیح ہے۔ ایک کلب ہے، اس کے جو ممبرز ہیں وہ کلب کی اس فیسلٹیز سے یقیناً فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کے بچے ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر ہیں، آپ نام وہاں پر کلب کا استعمال نہیں کرتے، مگر بات تو یہی کہ یہ آپ کے امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں کہ جن کی ایک رسپانسبلٹی لینے والا ہیڈ آف دا فیملی ہے، اور وہ ان کے خرچوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کو لک آفٹر بھی کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل مناسب ہے، بالکل صحیح ہے۔ اسی کو آپ ایکسپینڈ کر دیں تو ایک برادری بن گئی، ایک جماعت بن گئی، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب کسی ایک جگہ پر جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ حکومت اس طرح سے فرق کرنے لگے کہ جو شہری حقوق ہیں ان کے درمیان فرق آنا شروع ہو جائے، جو رائٹس ہیں وہ ہر ایک کے برابر نہ ہو، اپارچونٹیز سب کے لیے ایک برابر نہ ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں ایکسپلائٹیشن شروع ہوتا ہے،
اور اس استحصال کے نتیجے میں ڈویژن اور ڈویژن اور ڈویژن، پھر فساد، اور فساد کے نتیجے میں خون خرابے تک بات چلی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے جو دوسرا جرم بیان کیا فرعون کا، وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ یہ تو نیچرل تقسیم تھی کہ بھئی یہ بنی اسرائیل والے جو ہیں اوریجنلی کبھی یہ فلسطین میں رہتے تھے، کنعان میں رہتے تھے، اب یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، مگر آباد ہو گئے ہیں تو کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ ابتداءً تو ان کو بہت زیادہ ویلکم کیا گیا تھا، مگر جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان وغیرہ سب بھلا دیے گئے، اور بھی بہت ساری پولیٹیکل چینجز وہاں پر آتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اس پاپولیشن کا، اس کمیونٹی کا، اس آبادی کا، اس سوسائٹی کے اندر جو رول تھا وہ تقریباً غلاموں والا بن کر رہ گیا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، ان کو لڑوایا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور ان میں کا جو ایک گروہ تھا اس کو بالکل کمزور بنا دیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بائی برتھ مثال کے طور پر کوئی کمزوری ہے جو کسی بچے کے اندر پائی جاتی ہے، تو آپ یہ کہیں گے یہ خدا کا امتحان ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ پیدائشی طور پر آنکھوں سے محروم ہے، خدا نہ کرے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب، محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایک امتحان ہے، میڈیکل سائنس کا بھی ایک امتحان ہے کہ وہ اس کا علاج دریافت کرے، لیکن جب تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوتا تب تک بہرحال اس کا ایک امتحان ہے، بات سمجھ میں آتی۔ کوئی کمزور ہے، اس کا ایک امتحان ہے، مگر ایک وہ ہے کہ جو کمزور ہے نہیں، اس کو ایک سازش کے طور پر کمزور بنا دیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پروردگار عالم ایک اور جرم کے طور پر اور کرائم کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو اس کا اخلاقی جرم تھا کہ وہ خود مغرور اور متکبر تھا، ایروگنٹ تھا، 1۔ نمبر 2، جو بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے اس سوسائٹی کے ساتھ کیا تو اس کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ نمبر 3، ایک گروہ اس کو تو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا، اس کو کمزور بنا دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ جو کمزور بنا رہا تھا وہ کیسے بنا رہا تھا، اس کے اندر ایک اور چیز بیان کر دی گئی کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس نے ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا، خدمت کے لیے، سلیوری کے لیے، کنیز بنانے کے لیے، میڈز کے بنانے کے لیے کہ وہ کام کرتی رہیں گی، لیکن یہ کہ ان کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور لڑکوں کو تو ایک عرصے تک ذبح کیا جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک کمیونٹی اس طرح کے اگر پلان جینوسائیڈ کو فیس کر رہی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی کمزوری آ جائے گی۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر اس لفظ کو سمجھیے گا، یہ تمام تر چیزیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ کرائم تھا، یہ مجرم تھا، یہ اس نے غلط کیا، ان تمام تر چیزوں کو پھر اوور آل پروردگار عالم نے کہا کہ وہ مفسدین میں سے تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید نے یہ لفظ بہت استعمال کیا ہے، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قالو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم اور فساد، ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کو سمجھ میں آیا کہ ایک لفظ ہے فساد اور ایک لفظ ہے اصلاح، اور یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یعنی اصلاح اگر ہے تو فساد نہیں ہے، فساد اگر ہے تو اصلاح نہیں ہے۔ اس کو کیسے ہم سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کے اوپر اپلائی کریں؟ دیکھیے برادران عزیز، کوئی چیز ہے کہ جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اس کو بند کر کے رکھ دیں، نہ وہ باہر آئے نہ اس کا استعمال ہو، آہستہ آہستہ اس نے بھی ڈیپریشیٹ کر جانا ہے۔ آپ کہیں کہ اگر وہ باہر آئے گی چیز تو ظاہر ہے کہ پھر استعمال ہوگی تو خراب ہوگی، تو اس کا آسان سا حل کیا ہے کہ اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے، تو یوٹیلائز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے وہ چھتری کے بارے میں ایک مشہور لطیفہ ہے کہ کسی نے پوچھا دکاندار سے چھتری خریدتے ہوئے کہ بتائیے میں ایسا کیا کروں کہ یہ چھتری کبھی خراب نہ ہو؟ کہ 2 چیزوں سے اس کو بچا کر رکھیں، ایک بارش سے اور ایک دھوپ سے۔ نہ بارش میں کبھی اس کو کھولیے نہ دھوپ میں کبھی اس کو کھولیے، تو یہ صحیح رہے گی۔ یہ دکاندار نے اگر کہا بھی ہو تو ازراہ مزاح، فیکچول پوزیشن کیا ہے؟ آپ سب فائننس کے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں، اکاؤنٹس کے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آپ یوز نہ بھی کریں تو اس نے ڈیپریشیٹ ہو جانا ہے۔
آہستہ آہستہ فرسودگی اس کے اوپر آئے گی، تھوڑا لیٹ آئے گی، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ چیز جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ دھوپ میں اس کو نکالا جائے تاکہ سایہ مل سکے، بارش میں اس کو نکالا جائے تاکہ پروٹیکشن مل سکے، تو اگر آپ اس موقع پر اس کو نہیں نکال رہے تو پھر اس کی یوٹیلیٹی ہے کیا؟ پھر تو اس کو بند کر کے آپ نے رکھ دیا۔ جو سرمایہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سرمایہ بس اگر ایک جگہ پر فریز کر دیا گیا تو اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ اس کو تو رول کرنا چاہیے، اس کو تو گردش میں آنا چاہیے، اس کے نتیجے میں اس کی یوٹیلیٹی بڑھتی ہے۔ اب آئیے محفل کے اوپر، یہ محفل کا آپ کے سامنے ہال ہے اندر کی طرف اور یہ باہر صحن ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اس کو بند کر دیجیے، آپ کہیں گے کھولیں گے تو استعمال کیا ہوگا، استعمال ہوگا تو خراب ہوگا، تو خراب ہوگا تو پھر خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس کو بند رکھو، تو پھر بنایا ہی کیوں تھا بھائی؟ تو بنایا اس لیے تھا کہ استعمال کیا جائے، لیکن جب آپ اس کو استعمال کریں گے، یوٹیلائز کریں گے، تو اس کو مینٹیننس چاہیے۔ اگر وہ مینٹیننس اس کو ملتی رہے تو اس کو کہیں گے اصلاح، اور اگر اس مینٹیننس کو نہ کیا جائے تو وہ ڈیٹیریٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں اگر خراب کرنے میں کوئی ایک آدھ اسٹیپ اور اٹھا لے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کام فساد کی طرف چلا جائے گا۔ میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا رکھتے ہیں۔ یہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ڈائننگ ٹیبل ہے ہی اس لیے کہ اس کے اوپر کھانا رکھا جائے اور لوگ کھانا کھائیں۔ لوگوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے۔ تو جو وہاں پر پڑا ہوا تھا ٹریش، آپ نے اس کو اٹھایا، اس میں سے جو برتن ایسے تھے کہ جن کو دھویا جا سکتا تھا آپ نے سنک میں رکھا، جو ٹریش بن کے اندر ڈالنا تھا اس کو آپ نے بن کے اندر ڈال دیا۔ وہاں پر جو اور چیزیں پڑی ہوئی تھیں کہ جن کو کہیں ڈالا نہیں جا سکتا تھا لیکن صفائی کی ضرورت تھی، تو آپ نے ایک ڈسٹر لیا، ایک کپڑا لیا، گیلا کپڑا، اور اس کو صاف کر دیا۔ اس کو کہیں گے اصلاح، کہ وہ چیز استعمال بھی ہوئی اور استعمال کے ساتھ ساتھ اصلاح کی طرف بھی وہ جا رہی۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر اس موقع پر کھانا کھانے کے بعد کام یہ کرے کہ جو سنک کے اندر جانے والی چیزیں ہیں ان کو بھیج دے ڈسٹ بن کے اندر، اور جو ڈسٹ بن والی چیزیں ہیں ان کو ڈال دے سنک کے اندر، یا مثال کے طور پر اٹھتے اٹھتے 2-4 مرتبہ تھوک کر اس ڈائننگ ٹیبل کو اور خراب کر دے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کام جس کے لیے اس ٹیبل کو رکھا گیا تھا وہ یہ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ آپ نے بجائے اس کے کہ اس کو استعمال کر کے اس کو اصلاح کی طرف لے کر جاتے، اس کی یوٹیلیٹی ہوتی اور پھر مینٹین بھی کیا جاتا، ریفارم کیا جاتا، اس کو اور خراب کر دیا۔ یہ چیز کہلائے گی فساد۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ذرا سا اس پوری وضاحت کو فرعون کے کیس میں لے کر آئیے۔ پروردگار عالم نے ہم کو ایک نفس دیا ہے، پروردگار عالم نے ہم کو ایک نفس دیا ہے۔ اس نفس کے حوالے سے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر پاکیزہ اخلاق کو پروان چڑھائیں، ان کی آبیاری کریں۔ ان کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں، تواضع، انکساری۔ لیکن اگر ایک انسان متکبر بن جائے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ فساد ہے۔ اس لیے کہ آپ کو نفس اس لیے نہیں دیا گیا تھا۔ یاد کریں وہ سورہ شمس کی آیت جو آپ نے بار بار سنی ہوگی، وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کی قسم، ہم نے اس کے اندر کتنی عمدگی کے ساتھ تصویہ کو ایجاد کیا، ایک بیلنس رکھا، پروپورشن رکھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر فجور کو بھی رکھ دیا، ہم نے اس کے اندر تقوی کو بھی رکھ دیا۔ فجور جو گناہ کی طرف لے جائے، تقوی جو نیکی کی طرف لے جائے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ کہ جس نے اس کو پاک کیا۔ یعنی یہ ہم نے آپ کو پزل دیا تھا، آپ کو اس کو سالو کرنا تھا۔ سالو کیا کرنا تھا؟ کہ تقوی کو ڈومیننٹ کرنا تھا، اور وہ جو فجور ہے اس کو کنٹرول میں لانا تھا۔ آپ لائے یا نہیں لائے؟ اگر ایک انسان متکبر بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس طرح سے استعمال نہیں کیا۔ یہ بالکل ویسا ہی شخص ہے کہ جو ڈائننگ ٹیبل پر اٹھتے اٹھتے 2 مرتبہ تھوک کر چلا گیا، ایز اے ریزلٹ اس نے اس ڈائننگ ٹیبل کو خراب کر دیا۔ اس کو کہیں گے فساد۔ تو یہ نفس کے ساتھ فساد کیا کہ پروردگار نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا تھا، نفس کسی اور مقصد کے لیے دیا گیا تھا اور اس نے کچھ اور کر دیا۔ تو یہ جتنا بھی اخلاقی مسئلہ انسان کے اندر ایجاد ہوتا ہے، ایروگنس ہے، حسد ہے، جیلسی ہے، ہرس ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب فساد ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے اس کو فساد سے تعبیر کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی ہوگی۔ یہ پہلا فساد ہے۔
دوسری چیز کیا تھی کہ اگر ڈیو ٹو اینی ریزن رائٹ اور رانگ اگر ایک شخص صاحب اقتدار بن چکا ہے, ناؤ ہی از اے رولر, وہ رول کر رہا ہے, تو اس کو اپنی رعایا کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی بہتری ہو سکے, نہ یہ کہ ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے جائے, ان کو تو آگے لے کر چلنا ہے. کل امرئن راعن وکلکم مسئول, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک رعایا رکھتا اور تم میں سے ہر ایک اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنی رعایا کو لک آفٹر کرے, تم سے سوال کیا جائے گا. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا فیملی کا معاملہ, کہ اور کچھ نہیں تو تمہاری فیملی تو تمہارے انڈر میں ہے, تمہیں اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے, ایسا کچھ کرنا ہے کہ وہاں فساد نہ ہو, اصلاح ہو. اب اگر ایک شخص ہے اس کے پاس بڑی فیملی ہے, ایز اے ریزلٹ وہ رولر ہے, تو جتنے افراد اس کی مملکت میں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, اگر وہ واقعاً ان کو بہتری کی طرف لے جا رہا ہے تو یہ اصلاح ہے. اور اگر وہ ان کو ایکسپلائٹ کرے, ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ دے, مثلاً یہ سب کچھ کرے کہ لڑکوں کو ذبح کر رہا ہے, لڑکیوں کو خدمات کے لیے زندہ رکھ رہا ہے, یہ سب قرآن مجید کی نظر میں فساد ہے. کہ پروردگار عالم نے اگر مہلت دی تھی کسی صاحب اقتدار کو تو اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اس اقتدار کے ذریعے سے رعایا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے, ستیاناش کر کے رکھ دے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو اب ذرا سا دیکھیے گا کہ ان فرعون علا فی الارض, کہ فرعون وہ زمین میں بڑا بن بیٹھا, اخلاقی فساد. وجعل اہلہا شیعا, اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم در تقسیم کر کے لڑوایا. یستضعف طائفۃ منہم, اور ایک گروہ اس کو تو بالکل ہی کمزور کر کے رکھ دیا. یذبح ابناءہم, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم, اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. کنکلوڈ کس طرح کیا پروردگار نے کہ انہو کانا من المفسدین, یقیناً فرعون مفسدوں میں سے تھا, فساد کرنے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ, یہ تو وہ کر رہا تھا, اور ہم کیا چاہتے تھے اور ہم کیا چاہتے ہیں. جو عربی زبان کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر صیغہ مضارع استعمال ہوا ہے, یعنی پروردگار عالم ایک واقعے کو بیان کر رہا ہے اور اس واقعے کے ضمن میں اس ظالم کے فساد کو ڈسکس کرتے ہوئے اپنی ایک پرماننٹ پالیسی ہے کہ جس کو اناؤنس کر رہا ہے. پروردگار فرما رہا ہے وہ یہ کر رہا تھا, ہم یہ چاہتے تھے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے رہیں گے, اور وہ ہم کیا چاہتے رہیں گے. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, وہ ایک گروہ کو کمزور بنا رہا تھا. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن کو کمزور بنایا جا رہا ہے انہی کے اوپر ہم نعمتوں کو نازل کریں, انہی کے اوپر ہم احسان کریں. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, اور پھر ہم ان کے اوپر احسان کس طرح سے کریں گے کہ بادِ نظر میں سپرفیشلی اگر دیکھیں تو اس کمزور گروہ کے ابھرنے کا کوئی امکان نہیں, ان کو تو بالکل زمین سے لگا دیا گیا. لیکن نہیں, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں. اور ہم کس طرح سے احسان کریں گے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم انہی کی امامت کا اعلان کریں گے, انہی میں موسیٰ پیدا ہوں گے, انہی میں کوئی ایسا آئے گا کہ جو ان کو لیڈ کر کے آگے لے جائے گا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور ہم ان کو زمین پر اقتدار ادا کریں گے. یہ ان کے ساتھ کریں گے جو بیچارے کمزور تھے, اور وہ جو بڑے مغرور اور متکبر بن رہے تھے ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, ہم دکھلائیں فرعون کو, حامان کو اور ان کے لشکریوں کو, انہی کمزوروں سے وہ دکھلائیں کہ جس کا انہیں خوف تھا. وہ خوف کیا تھا؟ یہی خوف کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیدا ہو جائے کہ جو آ کر ہمارے اقتدار کو ختم کر دے گا. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں یقین جانیے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسی احمقانہ اپروچ تھی فرعون کی طرف سے. آپ غور کیجئے گا میرے ساتھ اس بات پر. وہ فرعون کو خطرہ کیا ہے؟ فرعون کو خطرہ یہ خواب دیکھا تھا, کاہن نے بتایا تھا, جو بھی ریزن تھا, خطرہ یہ تھا کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے, وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. بنی اسرائیل میں نام تو پھر بعد میں رکھا گیا موسیٰ, کہ وہ ایک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو کیا کرو, کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کروا دو, نہ رہے بانس نہ بجے
पांसरी। ऐसा ही है ना کہ جب وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا تو نہ وہ بڑا ہوگا، نہ بڑا ہوگا، نہ میرے اقتدار کو کوئی خطرہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے اور انصافاً ذرا غور کیجئے گا، جو خبر فرعون کے پاس تھی، تھیوری آف پروبیبلٹی آپ کو کیا بتاتی ہے؟ دو میں سے ایک بات، یا وہ خبر صحیح تھی یا وہ خبر غلط، کوئی تیسرا امکان ہے؟ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ نے سکہ اچھالا کہ ہیڈ یا ٹیل، تو ادھر ہیڈ اور ٹیل، کوئی تیسرا آپشن ہے؟ یا ہیڈ ہوگا یا ٹیل ہوگا، کوئی تیسرا آپشن تو نہیں ہے۔ تو فرعون کے پاس ایک خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ کیا کرے گا کہ میرے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ اگر ہم اس سے سوال کریں فرضاً کہ یہ بتا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، تیسرا کوئی امکان ہے؟ تیسرا کوئی امکان نہیں، یا یہ خبر جھوٹی ہے یا یہ خبر سچی ہے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری بات، اگر یہ خبر سچی ہے تو ذبح کروانے سے کیا ہوگا؟ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ خبر سچی ہے تو تیرے بچوں کو مروانے سے کیا ہوگا؟ جب خبر سچی ہے اور ایسا ہونا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جس کو بھی مروانا چاہتا ہے مروا لے، جو آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ غور کیجئے برادران عزیز کہ یہ بالکل سامنے کی چیز ہے کہ دو امکانات ہیں، کوئی تیسرا امکان نہیں پایا جاتا۔ مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مغرور اور متکبر ہے، عام طور پر وہ اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اتنا اسمارٹ ہوتا نہیں ہے۔ اقتدار کے نشے میں، دولت کے نشے میں انسان کی مت ماری جاتی ہے، پھر اس کی بدھی باقی نہیں رہتی، پھر اس کے سامنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی وہ کمپریہینڈ نہیں کر پاتا۔ یہی معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ اور کیا عجیب بات ہے کہ یہی وہ آیت ہے کہ جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی آیت تلاوت کی ہے وہ یہی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ کیا عجیب بات ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ صیغہ مضارع کہ پروردگار عالم ایک واقعے کے ضمن میں صرف ماضی کی ایک خبر نہیں دے رہا، پہلے بیان کیا کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں تلاوت کر رہے ہیں، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، صاحبان ایمان کے لیے، وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو وہ اس آیت کے ذریعے سے کیا سمجھیں کہ یہ ہماری مستقل پالیسی ہے۔ تم کو بظاہر لگے گا کہ ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو خراب کر دیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، یہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ تم کو لگے گا۔ مگر ہم سے پوچھو کہ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن کو اس طرح سے مستضعف بنایا جائے، کمزور بنایا جائے، ہم ان کے اوپر احسان کریں، ہم ان کے ساتھ نیکی کریں، ہم ان کو اٹھائیں جن کو گرایا جا رہا ہے، جن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ سامرہ میں سرمن رآ، یہ بات ہے 255 ہجری کے آس پاس کی، 254 اور 255، کہ جب حضرت حجت کی ولادت ہونے والی تھی، اس سے پہلے جو 11ویں امام ہیں ان کی فیملی لائف کو ڈسٹرب کر دیا گیا، کبھی زندان، کبھی نظر بندی۔ کہ فیملی لائف کو کیوں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے؟ کہ خاندان تشکیل نہ پا سکے، فیملی نہ بن سکے۔ کہ کیوں؟ کہ بادشاہ نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا میں آئے۔ بادشاہ کو پرابلم کیا ہے؟ کہ پیغمبر کہہ کر گئے ہیں کہ 12واں جو ہوگا وہ ظالموں کی ظلم کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر پیغمبر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ 12واں آئے گا اور وہ ظالموں کو ختم کر دے گا، تو آپ کو کیا پریشانی؟ اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اقبال جرم ہو رہا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم وہ ظالم ہیں کہ جن کا خاتمہ ہوگا۔ ایک تو یہ کنفیشن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم نے یہ کہا، یعنی فرعون کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر تو مثلا خواب تھا، کاہن کی خبر تھی، یہاں تو پیغمبر کی خبر ہے۔ تب آپ بتائیے کہ آپ ان کو پیغمبر مانتے یا نہیں مانتے؟ اگر آپ پیغمبر ہی نہیں مانتے تو اس خبر کے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ نہیں مانتے ہیں، پیغمبر تو مانتے ہیں، ورنہ مسلمان کیسے رہیں گے؟ کہ اگر آپ پیغمبر مانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 11 آ چکے ہیں اور 12ویں نے آنا ہے، تو اگر پیغمبر کہہ کر گئے ہیں اور خبر سچی ہے
تو یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا؟ فرعون کے قتل کرنے کے باوجود موسیٰ آ گئے اور بنو عباس کی پابندیوں کے باوجود مہدی آ گئے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک چیز پروردگار عالم نے جس کو کہا جائے تقدیر مبرم، تقدیر حتمی، جو پروردگار نے طے کیا ہے، تو کیا انسانوں کی کوششوں سے اس حتمی فیصلہ پروردگار کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ Is it possible? Not at all. نہیں ہو سکتا. خدا نے طے کیا ہے قیامت آئے گی، تو انسان اپنی ساری قوتیں صرف کر دے کہ نہیں ہم قیامت کو نہیں آنے دیں گے، تو ان کوششوں کا کیا حاصل ہے؟ خدا نے یہ طے کیا ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی آئیں گے، تو لوگوں کی کوششوں کا کیا حاصل ہے؟ اگر وہ نہ چاہیں تو ان کے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ فرعون کے نہ چاہنے کی وجہ سے موسیٰ نہیں آئے؟ یہ وہ میسج ہے کہ جو یہاں پر بہت ہی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سورہ نور، یہ 28واں سورہ ہے سورہ قصص. اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو 27واں سورہ نمل، 26واں سورہ شعراء، 25واں سورہ فرقان، 24واں سورہ سورہ نور. اور سورہ نور کی 55ویں آیت وہ بہت سگنیفیکنٹ، یعنی اس آیت کو آپ نے سنا جس کے ذیل میں میں نے گزارش کی کہ پروردگار نے اپنی مستقل پالیسی کو بیان کیا. اب اس امت کے بارے میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ سورہ نور 24واں سورہ آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان کے ساتھ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا. سب کے ساتھ نہ، منکم، ان میں سے کچھ کے ساتھ. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کن کے ساتھ؟ جو ایمان لائے. سارے ایمان لانے والوں کے ساتھ کا نہ، منکم، تم میں سے کچھ ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں. وہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ویسے ہی بنائے گا کہ جیسے ان سے پہلے بھی پروردگار عالم نے اس کام کو انجام دیا تھا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین پر اقتدار دے گا اور ان کو اس دین کے اوپر اقتدار دے گا کہ جس سے خدا راضی ہے. دینہم الذی ارتضی، کہ جس سے خدا راضی ہے. اور بعد اس کے ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. اب آپ ذرا دیکھیے یہاں پر خدا کی وہ پالیسی اور پروردگار عالم کا اس آیت کے اندر براہ راست خطاب. پوری زمین کے اوپر اقتدار جو فائنلی ہونا ہے وہ اسی وقت ہونا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے. اس لیے کہ بہرحال جو دوسرے انٹرپریٹیشن کیے گئے اس میں جس کے اوپر بھی آپ تطبیق کریں، پوری زمین کے اوپر تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا. پوری زمین پر تو کبھی بھی مسلمانوں کا اقتدار نہیں آیا. اس اقتدار کو ہم صحیح مانیں، غلط مانیں، باطل مانیں، حق مانیں، جو مختلف اوپینینز ہیں آپ جانتے ہیں، شیعہ سنی ڈیویژن اسی بنیاد پر، مگر جو بھی ہے یہ طے ہے کہ وہ اقتدار جو بھی تھا، مثلا آپ کہہ لیجئے کہ ایشیا کے کچھ علاقوں میں تھا، کچھ یورپ کے علاقوں میں تھا، اسپین تک چلے گئے تھے، کچھ افریقہ تک چلے گئے تھے، لیکن ٹھیک ہے بہرحال پوری زمین وہ تو نہیں آئی کبھی بھی. یہ جو پوری زمین کا معاملہ ہے یہ اسی وقت ہونا ہے کہ جب آخری امام نے آنا ہے، کیونکہ وہاں پر الفاظ بھی ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم مادر موسیٰ کے ساتھ جو خدا کی برخورد کہ پروردگار نے اپنے اس ارادے کو عملی طور پر کیسے جامہ پہنا ہے، پریکٹیکلی کیسے کیا. یعنی یہ تو ارادے کا اعلان ہے نا کہ یہ ہمارا ارادہ، مگر اس ارادے کو اس خاص کانٹیکسٹ کے اندر پروردگار عالم نے کس طرح سے امپلیمنٹ کیا اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، انرضعی ہے کہ مادر موسیٰ اس بچے کو دودھ پلاؤ. یعنی اب خلاصہ کیا ہوا کہ بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، تو مادر موسیٰ جب وہ حاملہ ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ پریشان کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا.
جب یہ پیدا ہوگا اور اگر لڑکا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی سلاٹر کر دیا جائے گا۔ پروردگار عالم نے ولادت کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا اور جناب مادر موسیٰ علیہ السلام ان کے دل میں ایک خوف کہ کیا ہوگا میرے بچے کے ساتھ، پروردگار کہتا ہے ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر، اوحینا الی ام موسیٰ، اور وہ وحی کیا تھی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، یعنی اس کو لک آفٹر کرو، اور پھر اس کے بعد کیا کرو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اس کے بارے میں خوف محسوس ہو کہ یہ لوگ آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، تو پھر تم کیا کرو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس بچے کو دریا میں ڈال دو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے مادر موسیٰ نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، پریشان مت ہو، دلاسا دیا، لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ تو بچے کے بارے میں کہ اگر میں اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہوں، ڈوب نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کو یہ کہا لا تخافی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنی، اور غم بھی مت کرو۔ غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، خوف فیوچر کے ساتھ، فیئر، غم گریف اس کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، جو یادیں ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتی ہیں کہ ارے میرا بچہ تھا، میری گود میں تھا، مگر میں نے تو اس کو حوالے کیا، آگے کیا ہوگا، آگے تو جو ہوگا سو ہوگا، مگر وہ میرا بچہ میرے پاس تھا اور مجھ سے چھن گیا، مجھ سے دور ہو گیا۔ اب وہ ماضی کی جو یاد ہے وہ انسان کے دل کو غمگین کرتی ہے، مغموم رکھتی ہے، حزن و اندوہ کا باعث۔ پروردگار فرماتا ہے کہ نہ، لا تخافی ولا تحزنی، اے مادر موسیٰ نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو آپ کے پاس پلٹا دیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو پلٹا دیں گے بلکہ ہم تو اس کی رسالت کا اعلان کریں گے، اس کو رسول بنائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔